بہت اچھا کویسچن ہے بچے. یہ آپ نے جیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے. یہ کویسچن بہت ضروری ہے، جو آج کل کے بچوں کے ذہنوں میں یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جی کہ جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. بچے، جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت نعرہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا. اس وقت انگریزوں کی غلامی سے نجات کا نعرہ تھا جی کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے راہ نکال رہے ہیں. اس میں ہندوستان کی تقسیم کا ایشو چل پڑا، اور باچا خان بابا وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے ہمارے جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں ان سب میں یہ بات پھیلائی کہ ہم انگریزوں سے نجات کا راستہ اپنا رہے ہیں، لیکن ہم تقسیم کے حق میں نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہو اس کا سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ چونکہ یہ بات تو بہت پہلے سے طے تھی، ہم انگریزوں No, کے my انڈر question رہے. is that why he was against the creation of ہاں، Pakistan. میں اسی پہ آ رہی ہوں. یہ آپ کے ذہن میں یہ بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ باچا خان بابا نے کبھی بھی پاکستان کی مخالفت نہیں کی. باچا خان بابا نے یہ بات ضرور کی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی تقسیم کے خلاف بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ جو انگریزوں کی غلامی کی نجات پہ تو سب متفق تھے، بالکل. لیکن وہ اس بات پر متفق نہیں تھے کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے. یہ جو اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہندوستان اور پاکستان کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، یہ جو باؤنڈریز ہیں، Yes, exactly. یہ ایگزیکٹلی وہ ترجمانی نہیں کرتی جو لوگ جس طرح ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہیں. اگر ہم اس وقت انہوں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ اگر ہم تقسیم ہو گئے تو ہم بکھر جائیں گے، ہماری طاقت کو یکجا نہیں رکھا جا رہا. جو سب سے بڑی بات تھی کہ اگر آپ لوگوں کو اس بات پہ تقسیم، اگر مذہب کے بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں تو یہ تو ایک الگ بات ہے. ہندوستان میں تو پھر سارے ہندو ہونے چاہیے تھے، اور اگر مذہب کے بنیاد پر پاکستان بنا ہے، مسلمانوں کے نام پر بنا ہے، تو پھر پاکستان یا اتنے ڈھیر سارے مسلمان ہندوستان کیوں چلے گئے؟ بات تو یہی ہے نا جی کہ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ بہت زیادہ، پاکستان سے زیادہ. پاکستان سے زیادہ. بالکل. انہوں نے مخالفت اس بات پہ کی تھی، انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی کے پھر باچا خان بابا ممبر بنے تھے. انہوں نے اس اسمبلی کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ کلیئر کہا تھا کہ اب جب پاکستان بن چکا ہے تو یہ میرا وطن ہے. جب پاکستان تھی کہ باچا خان بابا نے یہ بات ضرور کی تھی. بن چکا تو اس نے کہا کہ you have thrown us with we. یہ جملہ بہت ہاں، انہوں unforgettable sentence نے ہے. یہ اسی لیے کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، جب ہم اور ہندو مل کر یہ تحریک چلا رہے تھے انگریزوں کے خلاف، تو جب انہوں نے ہمیں اس طرح چھوڑا کہ باچا خان بابا نے پھر یہ گلہ بہت کلیئرلی کہا کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں بیڑیوں کے آگے ڈال دیا. مطلب یہ کہ ہمیں اتنا تقسیم در تقسیم کیا کہ ہمارے لوگوں کو یکجا رکھنی. اچھا، اس پہ سب سے بڑی خواہش پھر یہ بات ہوئی تھی کہ باچا خان بابا نے یہ بات ضرور کی تھی کہ جب ریفرینڈم ہوا تھا اس بات پہ کہ پاکستان کے ساتھ کون رہنا چاہ رہا ہے اور ہندوستان کے ساتھ کون رہنا چاہ رہا ہے، تو باچا خان بابا نے اس میں اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا. ان کا یہی کلیئر جو سٹانس تھا، ان کا یہی تھا کہ اگر ہندو اور مسلمان دو الگ، یا پاکستان یا ہندوستان دو الگ الگ قوموں کی بنیاد پر بننے والے ہیں، تو پھر پختونستان ہونا چاہیے. Yes. پختون جو ہمارے کتنے ہم افغانستان کے ساتھ جو کچھ علاقے تھے، یا یہ پاکستان کے ساتھ جو ایک ہے، اور پھر بلوچستان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ پختونوں کو اس میں مکس کیا جا رہا ہے، پختونوں کو ڈسپیوٹڈ ایریاز میں رکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایز اے پختون یہ بات کہی تھی کہ مطلب پھر ایک قوم پختون بھی ہے نا، پختون کی آئیڈینٹی اس میں سے کہاں چلی گئی ہے. تو انہوں نے اس بات پر یہ بات کی تھی کہ انہوں نے ریفرینڈم میں جب حصہ نہیں لیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف تھے، وہ اس باؤنڈریز کے خلاف تھے جو پختونوں کے ارد گرد اور ان کے آگے پیچھے ڈرا کی گئی تھی، کہ جس میں تمام پختونوں کو ڈسپلیس کیا گیا تھا، اور ان کو اکٹھا نہ رکھنے کا جو ایک خاص وجہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بات کی.